زینب یہ بولی بیٹوں سے
فاتحہ۔ جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، دونوں شہید ایک جگہ خون میں تر گرے، بسمل سے خاک پر ادھر اٹھے ادھر گرے، ارے غل پڑ گیا کہ خاک پوسیم پر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پوسیم پر گرے، بچوں کے ہوش عالم غش میں بجا رہتے، پر ننھے ننھے ہاتھوں سے قبضے جدا نہ تھے، تن پر گرے ہوں کہ بھی چلنے لگے جو، اور ہم شکل مصطفیٰ کو پکارے وہ گل غزال، اے بادشاہ زادہ ذی قدر روزی وقار، کہہ دیجئے کہ خلق سے جاتے ہیں جانثار، کہہ دیجئے کہ خلق سے جاتے ہیں جانثار، ہنگام جا کلی کا ہے وقت فراق ہے، اور قدموں پاک ملنے کا اب اشتیاق ہے، حضرت سے عرض کی علی اکبر نے داد کر، مارے گئے حضور پھوپھی جان کے پسر، رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے ہی یہ خبر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، وهو الذي موجود لا نعدم ولا يدركه بعض الهمم، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، وأرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق، وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات محمد. سورہ دہر قرآن کریم کا 76واں سورہ، جسے سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جس کی ابتدائی آیات کی تلاوت مسلسل حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے، جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا ہے، نبتلیہ ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے قوت سماعت بھی دی ہے اور قوت بصارت بھی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو آزمائش کے لیے اس لیے خلق کیا ہے کہ اس میں گھٹنے کی صلاحیت بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، اس میں اطاعت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے. یعنی خالق نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ چاہے اطاعت کرے چاہے نافرمانی کرے، اسے دونوں اختیار دی. اطاعت کرتا ہے تو اطاعت بھی اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی ارادہ و اختیار سے کرتا ہے. تو چونکہ دونوں پہلو اس کے اندر ہیں، گھٹنے کے بھی، بڑھنے کے بھی، اطاعت کی بھی، معصیت کے بھی، لہذا خالق نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہ دونوں صلاحیتیں دینے کے بعد کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو. صلوات بھیجیے محمد علیہ السلام. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. خالق نے کہا ہم آزمائیں گے تمہیں، تمہارا امتحان لیں گے، کیونکہ اس انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں، گھٹنے کی بھی بڑھنے کی بھی، اطاعت بھی ہوتی ہے اور اس سے معصیت بھی ہوتی ہے. اب میں ذرا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں
کہ خالق جب آزمانے کے لیے اور امتحان کے لیے خالق نے اسے خلق کیا ہے تو آخر آزمائے گا کس بات میں، امتحان کس بات کا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جو امتحان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انسان کا امتحان لیں گے، اسے آزمائیں گے، تو اسے آزمایا جائے گا اس کے مقصد حیات میں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مقصد حیات جو ہے، اس کی خلقت کا مقصد جو ہے، یہ انسان اس مقصد کو پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ جو مقصد خلقت ہے اس کا، اس مقصد کو یہ پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ قرآن نے انسان کے خلقت کے مقصد کو بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ دیکھیے اصل میں عبادت کے معنی ہے اطاعت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عبادت کی روح ہے اطاعت، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اطاعت پروردگار ہے، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادت نے عرض کیا کہ عبادت کے معنی اطاعت پروردگار، احکام الہی کی پابندی، جو حکم پروردگار ہے، جو احکام پروردگار ہے اس کی پابندی، یعنی ہمارا مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں، اس کے احکام کی پابندی کریں، یہی خالق ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہ احکام الہی ہم تک کیسے پہنچیں، جن کی اطاعت ہم کریں اور جن پر ہم عمل کریں، یہ احکام الہی ہم تک کیسے پہنچیں؟ بس یاد رکھیے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے ہی خالق نے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول ہیں، یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں، احکام الہی ہم تک پہنچائیں، اور وہ احکام جو ہم تک پہنچے ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، اور وہ جو عملی تعلیم نبی اور رسول دیتے ہیں ان کا ہم اتباع کریں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، نبیوں کے آنے کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، اور جناب نوح تک پہنچتے پہنچتے ایک منصب کا اضافہ ہوا، جناب نوح کو منصب رسالت بھی دیا گیا، یعنی پہلے نبی جناب آدم ہیں اور پہلے رسول جناب نوح ہیں۔ دیکھیے وہ حدیث میرے ذہن میں ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں سے گزر رہے تھے، لیکن جب آپ انبیاء کی فہرست مرتب کریں گے تو آپ کو جناب آدم کا نام پہلے لکھنا پڑے گا، پہلے نبی جناب آدم ہے۔ رسالت جناب نوح سے شروع ہوئی، پہلے رسول جناب نوح ہیں، نوح سے رسالت کا آغاز ہوا۔ 313 خالق نے رسول بھیجے ہیں، ان میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور ان 5 بڑے پیغمبروں میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے رسول جناب ختمی مرتبت، فخر الانبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، صاحب الاولاد، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بلند مرتبہ سرکار دو عالم کا ہے، جنہیں آخری شریعت دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ سرکار دو عالم سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، افضل المرسلین ہیں، سب سے بلند مرتبہ ان کا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یا یوں عرض کروں کہ یہ آپ کا شرف ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو آخری نبی کا امتی قرار دیا ہے۔ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، ہمیں آخری نبی کا امتی قرار دیا گیا۔ یہ افضل الانبیاء، یہ سید المرسلین وہ ہے کہ جس کی امت میں تمام انبیاء ہیں، یعنی یہ ہمارے آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا امتی قرار دیا ہے جس کے امتی تمام انبیاء ہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جتنے نبی ہیں، ایک کم 1,24,000 انبیاء، سب ہمارے رسول کے امتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا اس بات کا کہ یہ جو تمہیں کتاب اور حکمت عطا ہو رہی ہے،
آخری زمانے میں جب ایک نبی آئے گا اور اس کی تصدیق کرے گا تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ اس کے بعد خالق کہتا ہے کہ تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس عہد کا وزن اٹھا لیا، تو سب کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے اقرار کر لیا اور ہم نے اس عہد کا وزن اٹھا لیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، کس بات کے کہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، ہم ایمان لے آئے ہیں آخری نبی کی نبوت پر۔ فَشْهَدُوا، تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ ہوں۔ کس بات کے گواہ؟ اس بات کے کہ تم نے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے، آخری نبی کی نبوت پر ایمان ہے۔ معلوم ہوا تمام نبیوں کو نبوتیں ملی ہی شرط پر ہے کہ وہ آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے۔ جب وہ آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے ہیں تب انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے تو ان کا کلمہ کیا ہوا؟ دیکھیے ہر نبی کی امت کا کلمہ اس نبی کے اعتبار سے، اس نبی کے زمانے کے اعتبار سے، مثلا جناب آدم کا کلمہ، جناب آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جناب نوح کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، جناب ابراہیم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور ان تمام انبیاء کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ان تمام نبیوں کا کلمہ وہی ہے جو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان تمام اس لیے کہ ایمان لائے ہیں آخری نبی کی نبوت پر۔ جب آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے ہیں تب انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ اب میں بات آگئی تو لفظ عرض کر کے تب گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ جب یہ ایمان لائے ہیں سب آخری نبی کی نبوت پر، تو یہ بتائیے کہ یہ سب مومن ہوئے کہ نہیں؟ یہ سارے انبیاء مومن ہوئے کہ نہیں؟ اس کا معنی اگر ہم مومنین کی فہرست مرتب کرنے بیٹھے اور مومنین کی فہرست بنانے بیٹھے ہیں تو کہاں سے بات شروع ہوگی؟ آدم سے بات شروع ہوگی کہ نہیں؟ جناب آدم کا نام سر فہرست لکھا جائے گا، جناب آدم پھر نوح پھر ابراہیم، جو جس ترتیب سے آئے ہیں انبیاء اسی ترتیب میں نام لکھنا پڑے گا۔ مومنین کی فہرست میں ان سب کے نام لکھنا پڑے گا، آدم نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ تمام انبیاء آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر عام مومنین کا ذکر ہوگا، 10 درجے والے اور 9 درجے والے اور 8 درجے والے اور 7 درجے والے، یہ مومنین آئیں گے۔ ہمارا ایمان بھی اگر اس لائق ہوا تو ہو سکتا ہے کہیں سب سے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے، لیکن جب مومنین کی فہرست مرتب ہوگی تو بات نبیوں سے شروع ہوگی۔ آدم نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ تمام انبیاء کے نام آئیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ کہیں اگر نبیوں کی فہرست لگی ہو، مومنین کی فہرست لگی ہو، اور ہم فہرست دیکھیں کہ نبی جیسا مومن اس فہرست میں ہے، آدم جیسا مومن ہے، نوح جیسا مومن ہے، ابراہیم جیسا مومن ہے، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے مومنین ہیں، تو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نہیں کہ جب مومنین اس شان کے ہیں تو امیر المومنین کیسا ہو؟ جب آدم جیسا مومن ہے، نوح جیسا مومن ہے، ابراہیم جیسا مومن ہے، موسیٰ جیسا مومن ہے، عیسیٰ جیسا مومن ہے، تو ایسے مومنین کا امیر کیسا ہو؟ مجھے کہنے دیے ایسے مومنین کا امیر وہ ہو جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جس نے آغوش رسول میں آسمانی صحیفوں کی تلاوت کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، جس نے گہوارے میں کلہ ازدر کے ٹکڑے کیے ہوں، جس نے بستر رسول پر شب ہجرت سو کر نفس بیچ کر رضا الہی کا سودا کیا ہو، جو بدر کا فاتح ہو، جس کے لیے احد میں ذوالفقار آئی ہو، جسے خندق میں کل ایمان کہا گیا ہو، جس کے ہاتھوں سے حدیبیہ میں صلح نامہ مرتب ہوا ہو، جسے خیبر میں عالم دیا گیا ہو، جو نفس رسول بن کے میدان مباہلہ میں آیا ہو، جسے غدیر میں مولا بنایا گیا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معلوم ہے کہ تمام انبیاء آخری نبی کی نبوت پر ایمان، یعنی جس کے امتی ہم ہیں اس کے امتی تمام انبیاء ہیں۔ یہ شرف ہے آپ کا
کہ آپ اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی تمام انبیاء ہیں. یعنی جس صف میں آپ کھڑے ہیں اسی صف میں تمام انبیاء بھی کھڑے ہیں. آدم بھی ہے، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں. مگر اس سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ جب اسی صف میں آ گئے تو جیسے ہم ویسے وہ نہیں. نبی نبی ہے، رسول رسول ہے، ہم ہیں، خاطی انسان ہے. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اسی نبی پر تمام انبیاء ایمان لائے ہیں. تمام انبیاء مومنین، ورنہ کہاں وہ کہاں ہم. جب عام مومنین میں سب ایک جیسے نہیں ہیں تو نبی اس فہرست میں آ کے ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر سب ایک جیسے ہوتے عام مومنین میں تو پیغمبر اسلام یہ کیوں ارشاد فرماتے ہیں مقداد تم ایمان کے 8 درجے بفائز ہو، ابو ذر تم ایمان کے 9 درجے بفائز ہو، سلمان تم ایمان کے 10 درجے بفائز ہو. اس کے معنی کہ عام مومنین میں بھی سب ایک درجے کے نہیں ہیں. جب عام مومنین میں سب ایک درجے کے نہیں ہیں تو نبی اس فہرست میں آ جائیں گے تو ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو معلوم ہے پیغمبر اسلام آخری نبی ہے. خالق نے سب کے آخر میں انہیں بھیجا ہے. سب سے پہلے خلق ہوئے اور سب کے آخر میں خالق نے اول مخلوق. خود آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے خلق ہوئے اور سب کے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے پیغمبر اسلام. آخری نبی بلکہ اس دنیا میں اول مخلوق ہیں. آئے سب کے آخر میں 23 سال تبلیغ کی، 63 سال اس دنیا میں رہے، 40 سال کی خاموش زندگی ہے، 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے. خلق سب سے پہلے ہوئے، آئے سب سے بعد میں، آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہے کہ نہیں؟ یہی سب سے پہلے خلق ہوئے، سب کے آخر میں آئے. اب آخر اس کا سبب کیا ہے پروردگار جانے کہ جو اول مخلوق جس کی خلقت سب سے پہلے ہوئی اسے سب سے بعد میں کیوں بھیجا. مگر بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے. بظاہر ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی معمولی شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر پہلے اس کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے سے انتظام ہوتے ہیں. خالق بھی اپنے حبیب صاحب معراج کو بھیجنے والا تھا تو کیا یوں ہی بھیج دیتا؟ آدم کو بھیجا جاؤ زمین کو ہموار کرو، نوح کو بھیجا جاؤ دنیا کو دھو کے پاک کرو، ابراہیم کو بھیجا جاؤ قبولیت حق کے لیے ذہنوں کو تیار کرو، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا جاؤ تم پورا ماحول تیار کرو. جب پورا ماحول تیار ہو گیا تب خالق نے اپنے حبیب کو فراز عرش سے زمین مکہ پر اس شان سے اتارا کہ دوش مبارک پر مزمل کی ردا، سر اقدس پر مدثر کا تاج، آئے تطہیر کا حصار، رحمت الہی سایہ فگن. صلوات بر محمد و آل محمد پر. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی شخصیت آنے والی ہوتی ہے ویسا انتظام کیا جاتا ہے. پروردگار اپنے آخری نبی کو بھیجنے والا تھا تو کیا یوں ہی بھیج دیتا؟ اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، آخر میں بھیجا ہے خالق نے. اول مخلوق کو سب سے بعد میں بھیجا گیا. دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بہتر کو دیکھ لے تو پھر کمتر نظروں میں نہیں جچتا ہے. کوئی بھی چیز اگر سب سے اچھی چیز کوئی اچھی چیز پہلے دیکھ لے تو اب اگر اس سے کوئی ہلکی چیز ہو تو پھر نظروں میں نہیں جچے گی. آپ کچھ بھی جائیے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیے، مثلا کپڑے ہی آپ کو خریدنا ہے، سوٹ خریدنا ہے، شیروانی کا کپڑا خریدنا ہے، جو سیلس مین ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، وہ پہلے سب سے مہنگا والا نہیں دکھاتے ہیں، کم قیمت والا دکھاتے ہیں. یہ لیجئے مثلا 500 روپے میٹر کا ہے، یہ لیجئے مثلا یہ 1000 روپے میٹر کا ہے. کم قیمت کا پہلے دکھاتے ہیں اور جب آپ کہیں نہیں بھائی اس سے اچھا دکھاؤ، اس سے اچھا دکھاؤ، تب وہ دکھاتا ہے زیادہ مہنگا. اگر وہ پہلے ہی سب سے اچھا دکھا دے اور اس کے بعد وہ کہے اور دکھائیے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اچھا تو دکھا چکا ہے. اب جب وہ دکھائے گا تو آپ کی نظروں میں سمائیں گے بھائی یہ والا زیادہ اچھا ہے. اب پاکٹ الاؤ نہیں کر رہی ہے اور بات ہے، لیکن اچھا وہی لگ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ جب بہتر چیز کوئی دیکھ لیتا ہے تو کمتر نظروں میں جچتی نہیں ہے.
یہ انسان کی فطرت ہے. اگر خالق سب سے افضل اور سب سے بہتر نبی کو پہلے ہی بھیج دیتا، آخری نبی کو پہلے بھیج دیتا، اور اس کے بعد آدم آتے، نوح آتے، چھوٹے درجے کے نبی آتے، تو دنیا یہ کہتی کہ ارے بھائی یہ کیا ہے، ہم تو خاتم کو دیکھ چکے ہیں. آخری نبی کے بعد کوئی نظروں میں نہ جچتا. یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی ہماری بھی مجبوری ہے. بہتر کے بعد کندر نظروں میں جچتا نہیں ہے. محمد کے بعد اب کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے. محمد کے بعد محمد ہی ہو. خالق اس فطرت سے واقف تھا، لہٰذا اس نے بھی کہا محمد کے بعد ہم ایک سلسلہ قائم کر دیں گے. محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد. صلوات بر محمد وعلی محمد. محمدیت کا سلسلہ قائم کر دیں گے قیامت تک کے لیے. آخری نبی کو خالق نے بھیجا کہ آخر میں پیغمبر اسلام آخری شریعت لے کے آئے، تبلیغ شروع کی. آج مجھے گفتگو کو ذرا دوسری طرف لے جانا ہے. بس سرکار دو 40 سال خاموش رہے، اور 40 سال کے بعد جب حکم پروردگار آئے تب آپ نے تبلیغ شروع کی. قولوا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 23 سال اپنے تبلیغ کی. پیغمبر اسلام نے 23 سال میں تبلیغ مکمل کر لی. خالق نے سند بھی عطا کر دیا، اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جو 23 سال پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی، تو اس میں پیغمبر اسلام کی اس تبلیغ میں کیا کسی کی مدد شامل نہیں ہے؟ بھئی کوئی بھی مشن ہو بغیر دو چیزوں کے بغیر نہیں بڑھتا ہے. ایک دولت، ایک طاقت. پیغمبر اسلام نے 23 سال تبلیغ کی، دولت کس کی کام آئی اور طاقت کس کی کام آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس مجمع کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. دولت جناب خدیجہ کی کام آئی، مدد جناب ابو طالب کی کام آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسان ہے جناب خدیجہ کا بھی اسلام پر، اور جناب ابو طالب کا بھی. احسان فراموشی ہوگی اگر پورا عشرہ ہو جائے اور ان شخصیتوں کا ذکر نہ ہو. جناب خدیجہ کی ملکۃ العرب، عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون، لوگ ان کا سامان لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے. ملکۃ العرب. جناب خدیجہ کی ساری دولت کہاں گئی؟ جب پیغمبر اسلام سے آپ دعا تو آپ نے کیا کیا؟ ساری دولت رسول کے قدموں میں ڈال دی. آپ جس طرح سے چاہے خرچ کیجئے اس کو. ساری دولت جناب خدیجہ کی کہاں گئی بھائی؟ نہ میں نے تاریخ میں جناب خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار خاتون دیکھی، اور نہ جناب خدیجہ کی بیٹی سے کسی کی بیٹی کا کم جہیز دیکھا. آپ بتائیے شہزادی کونین سے اگر کسی کا کم جہیز ہوتا ہو تو بتائیے. جناب خدیجہ کی بیٹی کا جتنا کم جہیز تھا، کسی کی بیٹی کا اتنا کم جہیز ہوتا ہو تو بتائیے. ساری دولت جناب خدیجہ کی کہاں گئی؟ کہاں گئی بھائی جناب خدیجہ کی ساری دولت؟ اسلام پر خرچ ہوئی. ساری دولت جناب خدیجہ نے ڈال دی رسول کے قدموں میں. ایک لفظ کہنے بھی زیادہ جناب خدیجہ. دیکھیے ازواج رسول میں جس کا جو مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دوسری ازواج میں اور جناب خدیجہ میں بڑا فرق ہے. دوسری ازواج رسول وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے، اور جناب خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا ہے. ساری دولت جناب خدیجہ کی کہاں گئی؟ اسلام پر خرچ ہوئی ہے. یہ مسئلہ ہے. اور جناب ابو طالب کی نصرت، اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تب بھی تو اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی. نصرت جناب ابو طالب کی، قدم قدم پر جناب ابو طالب مدد کرتے ہیں. آج دنیا ان کے ایمان کو بحثیں کرتی ہے. میں کبھی ان کے ایمان کی دلیل نہیں دیتا ممبر سے. ان کا ایمان ثابت نہیں کرتا. مجھے کیا پوچھتا کہ میں ان کا ایمان ثابت کروں؟ کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ دنیا کا کیا سرٹیفکیٹ تھوڑی لینا ہے. ان کا ایمان ثابت کرنا ہے جس کے اوصیاء جناب ابراہیم میں ہونے کی دلیلیں موجود ہوں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کا ایمان ثابت کرتے پھریں؟
جی نہیں، جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، وہ نہ ہوتے تو اسلام کی تربیت نہیں ہو سکتی. ان کے ایمان، میں نے عرض کیا اوصیہ ہے جناب ابراہیم میں ان کا شمار جناب ابو طالب کا. اگر آپ دیکھیں جناب ابو طالب گفتگو دیکھیں، آپ ان کا دیوان اٹھا کے دیکھیے تو دیوانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ایمان کس منزل پر ہے. کیا نہیں یار ان کا ایمان. ایک شعر اکثر میں کوٹ کیا کرتا ہوں، جناب ابو طالب کے دیوان میں موجود ہے. دیکھیے ان کا ایمان کس منزل پر ہے. یہاں ایمان ثابت کر رہے لوگ کہ صاحب وہ صاحب مومن تھے. مجھے ایمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے کہ جناب ابو طالب مومن تھے. جی آپ دیکھیے ان کا ہے شعر، جناب ابو طالب دیوان میں علم تعلم ان وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب. یہ جناب ابو طالب کے شعر کہتے ہیں، اے محمد میں جانتا ہوں کہ تم ویسے ہی نبی تھے، نبی ہو جیسے کہ موسیٰ تھے جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے. علم تعلم ان وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب. اے محمد میں جانتا ہوں تم ویسے ہی نبی ہو جیسے کہ موسیٰ تھے اور جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے. ویسے ہی نبی ہو. آپ نے کچھ غور کیا؟ یہ جناب ابو طالب کا شعر ہے. قرآن کی آیت ذہن میں آئی، سورہ مزمل میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف گواہ بنا کے ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا فرعون کے لیے موسیٰ کو بھیجا تھا. جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے پیغمبر اسلام کی. مزے کی بات یہ ہے کہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، جناب ابو طالب نے شعر پہلے کہا ہے. اب دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی. اب یا یہ مانیے کہ جناب ابو طالب بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے پیغمبر اسلام کی، انہوں نے شعر میں ترجمہ کر دیا. اور یا پھر یہ مانیے کہ اللہ کو ابو طالب کی یہ تشبیہ اتنی پسند آئی کہ آیت کی شکل میں قرآن کا جز بنا دیا. یہ جناب ابو طالب علم غیب رکھتے. جناب ابو طالب جناب علم غیب رکھتے. جناب علم غیب رکھتے. جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے، ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے، فاطمہ بنت اسد نے آ کے جناب ابو طالب سے تعریف کی ہے. اے ابو طالب آپ کا بھتیجا بڑا حسین و خوبصورت ہے. تو جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، اللہ 30 سال کے بعد تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. جناب ابو طالب نے کہا 30 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں جناب ابو طالب. 30 سال، اللہ 30 سال کے بعد تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. پھر میں عرض کروں گا آپ کو سمجھیں، راہب آیا تھا پیغمبر اسلام کے پاس. میں نے غالباً پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا. پیغمبر اسلام نے اس کی پیشانی کو دیکھا، کہا، فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. یہ تو کہا تھا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی پیشانی پر جناب ابو طالب نے پڑھ لیا کہ اللہ 30 سال کے بعد ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. 30 سال پہلے کی خبر دے رہے. بھئی دو باتوں میں سے ایک بات مانی گے کہ نہیں؟ یا تو یہ مانیے کہ جناب ابو طالب علم غیب رکھتے ہیں، 30 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ 30 سال بعد تمہیں بھی ایسے بیٹا. اور یا یہ مانیے کہ ان کی زبان بھی معصوم ہے، کہہ دیا تو خالق نے ویسا ہی بیٹا عطا کر دیا. مولا علی ویسے ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ علی نبی جیسے ہیں. بھائی سارے واقعات تاریخ کے آپ کے پیش نظر ہیں، آپ کے سامنے. علی نبی جیسے ہیں کہ نہیں؟ خود پیغمبر اسلام کبھی فرماتا انا وعلی من نور واحد، میں ولی سے. کبھی نفس کی جگہ پر لے کے آتے ہیں میدان مباہلہ میں، انفسنا کی منزل میں لے کے آتے نہیں رہتے. یہ جو نفس رسول ہے کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ علی نفس رسول ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بے شک ہے، نفس رسول ہے، علی نفس رسول. علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ جو نفس کہا جاتا ہے
کہ علی نفس رسول، اس کا معنی یہ ہے کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہیں وہ سارے صفات علی میں موجود ہیں، وہ سارے سوائے مرتبہ ختم نبوت کے سارے صفات علی میں موجود ہیں، علی میں موجود ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں سورہ برات کی تبلیغ کا جب موقع آیا ہے تو یہی تو ہوا تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے بھیجا ایک صاحب کو کہ جائیے تبلیغ کیجیے، تو ادھر سے خالق نے جبریل کو بھیجا، جبریل آگے کہتے ہیں خدا بات درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ تو اب اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں کہ علی نبی جیسے ہیں، اور جناب ابو طالب نے پہلے کہتے 30 سال پورے مولا کائنات پیغمبر اسلام سے چھوٹے ہیں، پورے 30 سال پیغمبر اسلام سے چھوٹے ہیں، پورے 30 سال کے بعد اللہ نے ویسا ہی بیٹا تھا۔ جو فرمائے تو سناٹا آ گیا منجو میں، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جو فرمائے تو جناب ابو طالب کا احسان ہے، اور شاید اسی وجہ سے خالق نے جناب خدیجہ کو ایسی بیٹی عطا کی جس کا کوئی جواب نہیں، اور جناب ابو طالب کو ایسا بیٹا عطا کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جناب سیدہ کا کوئی جواب۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر۔ یہ شہزادی کون ہے؟ کیا مرتبہ ہے شہزادی کون ہے ان کا؟ کیا شان ہے شہزادی کون ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کہ منصب کا نام تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس منصب پر فائز ہے شہزادی کون ہے، اس لیے کہ تین ہی منصب کے نام ہمیں معلوم ہے، نبوت، رسالت اور امامت۔ شہزادی کون ہے کس منصب پر ہیں ہمیں نہیں معلوم، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جس منصب میں بھی فائز ہوں شہزادی کون ہے، منصب کا نام ہمیں چاہے نہ معلوم، مگر وہ منصب اتنا بلند ہے کہ سید الانبیاء تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ جب بزم رسول میں آتی ہیں تو پیغمبر اسلام تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں، پیغمبر اسلام تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کے لیے اٹھتے کریں۔ اور یہ تعظیم رسول اسلام جو کر رہے تھے یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، اگر باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا ہوتا، باپ کی حیثیت سے تعظیم کر رہے ہوتے تو آج ہر باپ پر واجب ہوتا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے۔ یہ بیٹی کی تعظیم نہیں، عظمت سیدہ کی تعظیم ہو رہی تھی، عظمت شہزادی کونین کی تعظیم، کیوں؟ منصب کی حامل ہے، اور شاید وہ منصب اپنی صنف کی عملی نمائندگی اور رہنمائی شہزادی کونین، اسی لیے رسول اسلام تعظیم کے لیے اٹھا کرتے۔ شہزادی کونین نے دیکھیے مردوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے رسول اسلام کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ ہے، لیکن عورتوں کی رہنمائی کے لیے، عملی تعلیم کے لیے صرف شہزادی کونین، صرف شہزادی کونین۔ پوری سن کو شریعت کا مکمل آئینہ دکھا دیا شہزادی کونین۔ 18 سال کے سن میں بتا دیا کہ ایک عورت اگر مثالی ماں بننا چاہتی ہو تو کیسے زندگی گزارے، مثالی بیٹی بننا چاہتی ہو تو کیسے زندگی گزارے، مثالی زوجہ بننا چاہتی ہو تو کیسے زندگی گزارے۔ شہزادی اپنی صالح تربیت سے ایسی نسل کائنات کے حوالے کی جس کی ایک ایک فرد لاجواب اور ایک ایک شخصیت بے مثال، ایک ایک شخصیت بے شہزادی کونین۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی صالح تربیت ایسی نسل کائنات کے حوالے کی تو جو بچے معصوم ہیں وہ تو معصوم ہیں، لیکن جو غیر معصوم ہیں انہیں غیر معصوم کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، جسے لکنت ہوتی ہے۔ کس کے منہ میں زبان ہے کہ جو جناب ثانیہ زہرا کو غیر معصومہ کہہ سکے؟ لوگ ہم پر غلو کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ بڑھا دیتے ہیں، ہم کسی کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم غلو کرتے، مبالغہ کرتے تو ہم 14 معصوم نہ مانتے، کم سے کم 16 معصوم مانتے۔ ثانی زہرا کو اس فہرست میں شامل کرتے، مولا عباس کو اس فہرست میں شامل کرتے، لیکن نہیں، ہمارے بچے سے بھی اگر پوچھے آپ تو وہی کہے گا اللہ ایک، اس سے پوچھے وہ کہے گا اللہ، وہ کہے گا ایک، پنجتن کہے گا 5، امام 12، معصوم۔ آج تک ہمارے بچوں کو یہ معصوم 14 ہی تو کہتا ہے، 16 تو نہیں کہتا ہے، لیکن ثانیہ زہرا جس کے منہ میں جس کا لقب ثانیہ زہرا ہو، جناب زینب کی شد میں ثانیہ زہرا تو ہمیں ملتی ہے، ثانیہ زہرا تاریخ میں، ثانیہ زینب تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتی۔ ثانیہ زہرا تو ملتی ہے جناب زینب، ثانیہ زینب کوئی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ثانیہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ، انہیں امام وقت نے کہا ہے، چوتھے امام نے کہا ہے عالمہ غیر معلمہ، معصوم کے معنی محفوظ عن الخطا، اس اعتبار سے
جناب زینب بھی معصومہ ہے اور مولا عباس بھی معصوم. اور یاد رکھیے آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو پنجتن کسا کے نیچے جس گھر میں امام حسین علیہ السلام تھے, جس گھر میں امام حسن علیہ السلام تھے, وہیں تو جناب زینب بھی تھی. بھائی پیغمبر اسلام آئے, بیٹی سے چادر مانگی, اوڑھ کے لیٹے. امام حسن آئے, پوچھا نانا کی خوشبو محسوس کرنا ہوں, کہاں آرام کر رہے ہیں چادر کے نیچے, آئے اجازت لی, داخل ہوئے. امام حسین آئے, مولا علی ہے, سب کے سب. کوئی روایت آپ نے دیکھی ہے, کسی ذاکر سے سنا آپ نے, یا کسی کتاب میں دیکھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے مگر جناب زینب بھی آئی؟ نہیں, کسا کے قریب تو نہیں آئی. میرا دل یہ کہتا ہے اگر جناب زینب کسا کے قریب آتی اور اجازت مانگتی تو وہ ام سلمہ تھی جن سے پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تم خیر پر ہو مگر کسا میں نہیں آ سکتی. جناب زینب اگر اجازت مانگتی تو پیغمبر اسلام شاید اجازت دے دیتے, لیکن جناب زینب خود نہیں آئی کسا کے قریب. اب اس سے ایک ہی بات کا اندازہ ہوتا ہے, یا تو یہ مانیے کہ جناب زینب اس کم سنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اہل کسا میں کس کس کے نام ہیں, لہذا کسا کے قریب نہیں ہے. اور یاد رکھیے اگر جناب زینب آ جاتی کسا کے قریب اور اجازت لیتی اور داخل ہو جاتی تو پھر دو مسئلے پیدا ہو جاتے. یا تو پھر انہیں بھی جناب مریم کی طرح ساری زندگی بلا کفر رہنا پڑتا, اور یا پھر اللہ کوئی دوسرا معصوم سلسلہ ان کے لیے مقرر کرتا. جناب زینب جانتی تھی کہ کسا کے قریب نہ جا کے یہ دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لہذا جناب زینب کسا کے قریب خود نہیں آئی ہیں, خود نہیں آئی. جناب زینب عالمہ غیر معلمہ, شریکت الحسین, کربلا میں برابر کی شریک ہیں. جتنے مصائب کربلا کے ہیں اس پر جناب زینب برابر کی شریک ہے کہ نہیں ہے. میں گفتگو کو اس طرف یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ آج ایسا خانوں میں اس کے بچوں کا ماتم ہو رہا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جناب زینب برابر کی شریک ہے, جتنے مصائب ہیں کربلا کے اس میں جناب زینب شریک ہے برابر کی. مدینہ چھوڑا ہے امام حسین السلام نے تو ساتھ ساتھ ہے, حج کو عمرے میں بدلا ہے مولا نے ساتھ ساتھ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے سب کے لیے, تو جناب زینب کے لیے ہے کہ نہیں؟ وہ بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں. اصحاب کے لاشیں آئے, حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا تو حسین کو بچپن کے دوست حبیب کی شہادت کا غم ہے, تو کیا جناب زینب کو نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اس لیے کہ جب حبیب کے آنے کی خبر ملی تھی تو فضہ سے کہا تھا فضہ جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو اور کہہ دو تمہارا بہت شکریہ تم آئے ایسے موقع پر ہمیں یاد کیا. تو حبیب کی شہادت, مسلم ابن اسجا جتنے اصحاب ہیں جب شہید ہوئے تو جناب زینب کو صدمہ نہیں ہوا, اس لیے کہ جناب زینب نے دیکھا تھا کہ جناب زینب نے صرف اتنا ہی کہا تھا بھیا آزما لیا ہے اپنے چاہنے والوں کو, اور یہ خبر کسی چاہنے والے تک پہنچ گئی تھی تو تلواریں انہوں نے کھینچ کے گلوں پر رکھ لی تھی. فرزند رسول شہزادی سے کہیے ہماری وفا پر یا یقین کریں یا ہمیں حکم دے ہم اپنے ہاتھ سے گلے کاٹنے ہیں. تو جب اصحاب شہید ہوئے تو جناب زینب کو کمی ہوا یقیناً. جب عزیزوں کی شہادت ہوئی تو جناب زینب غم کے سب کا برابر کی شریک ہے, برابر کی جناب زینب شریک. لاشوں پر لاشیں آ رہے ماتم, جناب زینب بھی تو کر رہی ہے سب قربانیوں کے سلسلہ شروع. جناب اللہ اکبر, جناب زینب ایک فقرہ اور اس کے بعد تاریخ کے مناسب امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھائے. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا آپ نے 72 لاشیں اٹھائے, لیکن آپ کی بہن نے تو آپ کا جسم آ کر بھی تیروں میں معلق دیکھا ہے. دل کی خبر نہیں جناب زینب. اور شام غریبہ میں تو جناب زینب نے وہ کام کیا جو پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں کیا تھا. پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے میدان میں کیا تھا. ثانیہ زہرا نے شام غریبہ میں علی ابن الحسین کی امامت کا اعلان کیا ہے. شان جناب زینب, مرتبہ جناب زینب کا. جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا یہ ہم تک, یہ واقعات ہم تک کیسے آتے؟ جناب زینب, جناب زینب
بچوں کا ماتم نہیں کیا جناب زینب. اے شہزادی آپ نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا, یہ غلام حاضر ہے, یہ غلام حاضر ہے آپ کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے. آپ کے بچوں کا ماتم آج ایسے خانوں میں اون محمد کا ماتم ہو رہا ہے. شہزادی آپ کے غلام صبح سے آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں. آ کے دیکھیے اس صدا خانے میں سرکار حسینی میں بھی اون محمد کا ماتم ہو رہا ہے. اور سا قبول کیجئے ان غلاموں کا اون محمد کا ماتم. ہائے شہزادی جناب زینب کا جب اجازت ملی کیا خود جناب زینب آئی سفارش کے لیے, بھیا بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے. اے بہن ان بچوں کو تو کھلایا ہے گود میں, کیسا مرنا کیا بھیا. اگر اماں نے پوچھ لیا ہم سے کہ زینب تمہیں اپنے بچے بہت عزیز تھے, میرا حسین عزیز نہیں تھے, تمہیں کیا جواب کہ بھائی شاید آج مصلحت پروردگار یہ ہے کہ جنہیں گودیوں میں کھلایا تھا آج ان کی ہم لاشیں اٹھائیں. جاؤ اون محمد آئے میدان کارزار میں, آئے میدان کے ایک طرف سے ایک بھائی نے حملہ کیا, ایک طرف سے دوسرے بھائی نے. تاریخ کہتی اس طرح 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے اس طرح سے جنگ کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا ایک طرف سے حیدر کرار جنگ کر رہے ہوں, ایک طرف سے جعفر طیار رجس پڑھ رہے تھے, رجس پڑھتے جا رہے تھے. ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کہاں تک جنگ کرتے, زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے, آواز دی ابو میری مدد کو آئی. آقا چلے, مولا عباس ساتھ ساتھ اون محمد کے جنازے لے کر آئے, خیمے میں رکھ دیے گئے. جناب زینب سے جناب فضہ نے کہا شہزادی چلیے اون محمد آئے. جناب زینب کہتی ہے کیا کہا اون محمد آئے, کیا اون محمد کو زندہ واپس آنے کے لیے بھیجا تو. کہا نہیں شہزادی چل کے دیکھیے خون میں نہا کے آئے, خون میں نہا کے آئے. آئے جناب زینب کیا دیکھا خدا کسی ماں کو اپنے بچوں کی یہ حالت نہ دکھائے. جناب زینب نے کیا دیکھا کہ 2 لاشیں رکھی ہوئی. تیزی سے جناب زینب آگے بڑھی. بیویاں سمجھی کہ شاید اپنے کو لاشوں پر گرا دیں گی, ان بچوں کا ماتم کریں گے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جناب زینب نے اپنے کو بچوں پر گرایا نہیں, ماتم نہیں کیا, نوحہ نہیں کیا. گئی دونوں لاشوں کے درمیان جگہ کی, سر سجدہ معبود میں رکھے گئی تھی. پالنے والے زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے. زینب کی ہائے جناب زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کربلا کے بعد بھی جب بھی موقع ملا ہے اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے, بچوں کا ماتم نہیں کیا. حضرات سنیے, مجلس تمام کرو. بھائی کا ماتم کوفہ و شام کی منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ قید خانے شام میں قید کر دیا جاتا ہے. جب قید خانے سے رہائی ملتی ہے سید سجاد آگے کہتے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کیا ہے. وہ کہتا ہے چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے واپس جائیے. کہتی ہے بیٹا پھر تم نے کیا کہا. پھوپھی اماں میں بغیر آپ کی اجازت کے کچھ کیسے کہہ سکتا تھا, آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ سید سجاد یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے, ابھی ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا. ہم نے ابھی بھائی کا ماتم نہیں کیا, ہم اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. لیجیے صاحب ایک گھر خالی ہوا, 72 کی صفحے عطا بچھی, شام کی عورتیں تعزیت اور پرسے کی غرض سے آئی. شام میں جو مجلس ہو رہی تھی اس کی ذاکرہ کون تھی, خود جناب ثانیہ زہرا. شام کی عورتیں آئی, جناب زینب نے مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیا. اے شام کی عورتوں سنو, کربلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا, بھائی میرا مارا گیا, عباس کے شانے قلم ہوئے, علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, ارے قاسم کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا, 6 مہینے کا بچہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا. میرے بھائی کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی, ہمارے سروں سے چادریں چھینی, ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا. جناب زینب مصائب کربلا بیان کر رہی ہے. آپ نے بعض مجلسوں میں دیکھا ہوگا کہ جب مصائب ہوتے تو شبیہیں برآمد ہوتی ہیں. وہ شام میں جو مجلس ہو رہی تھی وہاں شبیہیں نہیں آ رہی تھی, کٹے ہوئے سر آ رہے تھے, شہداء کے سر آ رہے تھے. جناب زینب مصائب بیان کر رہی ہیں, شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. ایک ایک سر آتا تھا, ایک ایک بی بی بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیتی تھی.
علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیا، آقا حسین کا سر آیا، بڑھ کے جناب زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اے بھائیا، ہم آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکے، ایک ایک سر ایک ایک بی بی کی آغوش میں، 2 سر رکھے ہوئے تھے جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بس آخری بکرا مجلس میں 2 سر رکھے ہوئے تھے جن کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی عورتوں میں سے کسی نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اگر ان بچوں کی ماں اس دنیا میں ہوتی تو وہ بھی ان سروں کو اپنی آغوش میں لے کے ان بچوں کا ماتم کرتی۔ بھئی یہ سننا تھا جناب زینب کا جی، ارے یہ نہ کہو ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں زینب زندہ ہوں، مگر میں ان بچوں کی بچوں کا ماتم کروں یا اس بھائی کا ماتم کروں جس کی رونے والی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ میں بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ اس سے پہلے کہ مر جائے مادر، آ بھی جاؤ اے اونو محمد، بیان کرتی تھی زینب یہ رو کر، آ بھی جاؤ اے اونو محمد، لٹ کے زینب مدینے جب آئے، دیکھ کر خالی گھر تھر تھر آئے، لٹ کے زینب مدینے جب آئے، دیکھ کر خالی گھر تھر تھر آئے، بولی ہاتھوں سے دل کو پکڑ کر، ابھی جاؤ اے اونو محمد، بیان کرتی تھی زینب یہ رو کر، ابھی جاؤ اے اونو محمد، اپنے سینے سے تم کو لگانا، لوریاں روز دے کر سلانا، اپنے سینے سے تم کو لگانا، لوریاں روز دے کر سلانا،
غمزدہ کو نہ اتنا ستاؤ، میرے لختے جگر بھی جاؤ، غمزدہ کو نہ اتنا ستاؤ، اے میرے لاڈ لو میرے دل پر آبی جاؤ، اے اونو محمد بین دردی جہنم یہ رو کر ابھی جاؤ اے اونو محمد۔ لوٹ کر جب سے آئے مدینہ، شک ہوا جاتا ہے میرا سینہ، لوٹ کر آئے جب سے مدینہ، شک ہوا جاتا ہے میرا سینہ، دیکھ کر خالی دونوں یہ بستر ابھی جاؤ اے اونو محمد بین دردی جہنم یہ رو کر ابھی جاؤ اے اونو محمد۔ ایک لمحے کو چہرہ دکھا دو، ڈھونڈوں کس جا ذرا یہ بتا دو، ایک لمحے کو چہرہ دکھا دو، ڈھونڈوں کس جا ذرا یہ بتا دو، منتظر کب سے بیٹھی ہے ماں